بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ملٹری کالج جیلم، ملٹری کالج ہماری، ملٹری کالج سوئی، کیڈ کالج لوٹوپا، پی ایف کالج سرگودم، کیڈ کا اور مارم بیسٹ کالجز ہیں. اگر کسی نے اپنے بچے کو داخل کرانا ہے کسی کیڈ کالج میں، سب سے پہلے فرسٹ پریارٹی پہ ان کالجز میں ٹیسٹ دلائیں. سرکاری کالجز ہیں، آرمی رن کر رہی ہے، نیوی رن کر رہی ہے اور ایئر فورس رن کر رہی ہے. 6 کالجز ہیں بتا دیں. آرمی کی 3 ہیں، ملٹری کا جیلم، ملٹری کا ہماری، ملٹری کا سوئی. اور تینوں میں الحمدللہ پہلا افسر ہوں پاکستان آرمی کا. تینوں میں نے سروس کی. میرے پیچھے آ رہے ہیں سارے، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. پی ایف کالج لوٹوپا، پی ایف کالج سرگودا. کل ایکس پرنسپل ملے تھے ہمیں پی ایف کالج لوٹوپا کے. تو کیا آپ کو کیا ہے بچے، آپ کیا انہوں نے میسج دیا؟ اس کو بچے کو بڑا سمجھایا انہوں نے. مری میں لکھے بغیر کچھ نہیں ہوگا، ٹیسٹ آپ نے خود پاس کرنا ہے. کرائٹیریا بتا، ٹیسٹ خود پاس کرنا ہے، ہر چیز خود ہی کرنی ہے. یہ بچے جو ہے نا لکھیں گے نہیں، پاس نہیں ہوں گے. لکھنا نہیں آتا ہمارے بچوں کو، لکھنا ہی نہیں آتا. وہ منیر صاحب نے، گروپ کیپٹن تھے، وہ گروپ کیپٹن ریٹائر منیر صاحب نے یہی بتایا کہ خود پاس کرنا ہے. مارگلا کیڈ کالج مری کے اونر ہمارے دوست ہے جنید صاحب، جنید عمران نیازی صاحب. ماشاء اللہ اچھا کالج ہے پرائیویٹ سیکٹر کا. تو پرائیویٹ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں جتنے پرائیویٹ کیڈ کالجز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے دوست ہیں جو لگی ہوئی ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم بچوں کے لیے فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں. یتیم بچوں کے لیے، غریب اور یتیم اگر کہیں ہے بچہ میری آواز سن رہا ہے تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ ہم اس کو اکوموڈیٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ مشن ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہم نے کچھ کرنا ہے. اور یتیم بچے کے سر پہ اگر ہاتھ پھیرتے ہیں کتنا نیکی ہے. آپ کو پتہ ہے دین اسلام کے مطابق دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے لیں کمائیں اور پیسے تقسیم نہ کریں. تقسیم پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے. ہمارے پاس ادھر اسکول بھی ہے، 8ویں کلاس تک وہ اسکول ہمارے دوست کا اسکول ہے، فری آف کاسٹ، کوئی فیس نہیں لیتے وہ. اسپیشلی وہ بچے جو یتیم ہیں ان کا مدرسہ بھی ہے یہاں پہ راولپنڈی میں، فری آف کاسٹ. نہ اسکول میں فیس ہے نہ مدرسے کی فیس ہے. تو پنڈی میں اگر ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے، غریب ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، تو ایک دفعہ ادھر آ کے مل لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو اکوموڈیٹ کیا. کیڈ کالج میں جانا چاہتے ہیں وہاں بھی کسی کیڈ کالج میں ایڈجسٹ کروا سکتا ہوں میں. چلتے ہیں کویشچن آنسر کی طرف. سب سے پہلے کون سا بچہ سمجھتا ہے کہ 8 کویشچن لاسٹ میں ٹیسٹ سے پراپر یاد ہیں؟ جو سر مرضی پوچھیں مجھے آتا ہے. ایسا کون سا بچہ ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. سارے یاد ہیں؟ 8 کیڈ یاد ہیں؟ ادھر سامنے آ جاؤ. بردرز نیم آف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بھائیوں کے نام کوئی 2 بتا دیں چلیں. حضرت یہ تو سوال ہے جی، یہ تو پہلا کویشچن پوچھ 82 ٹیسٹ کا پہلا کویشچن. خالد ابن خالد. جی ٹھیک ہے، خالد ابن خالد. خالد ابن خالد نہیں، ولید ابن ولید. غلط بتا رہے ہیں. ولید ابن ولید. By whom was the first martial law imposed? محمد ایوب خان 7 اکتوبر 1958. Field Marshal Muhammad Ayub Khan 7 October 1958. What is the highest civil award of Pakistan? نشان پاکستان. Good, bad جی. آپ آ جاؤ ویسا. What is the highest military award of Pakistan? سول تو اس نے بتا دینا. نشان حیدر. نشان حیدر. کوئی نشان حیدر 3 کے نام بتا دیں. نشان حیدر ہولڈرز کے. نشان حیدر ہولڈر ایک حوالدار لالک جان. ٹھیک. سرور نائک ایک ان کا نام ہے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا پورا، لیکن نائک ان کا نام یاد ہے. لاسٹ نائک وہ تو رینک ہے نا، لاسٹ نائک سرور اس طرح کا نام ہے ان کا. نہیں، لاسٹ تک محفوظ ہیں. تو تیسرا نام ہے. ٹوٹل کتنے ہیں نشان حیدر ہولڈر؟ 11. اور کوئی بچہ بتا سکتے ہیں باقیوں کا نام؟ کیپٹن کرنل شیر خان، چھوٹے بچے نے بتا دیا. اور بتائیں. میجر عزیز بٹی کب شہید ہوئی ہے؟ 1965 کی جنگ میں. 1971 کی جنگ میں کون؟ اور یہ پتہ نہیں 1965 کی جنگ میں کون کون شہید ہیں؟ 1971 کی جنگ میں کن کو نشان حیدر ملا؟ راشد مناز پہلے پائلٹ افسر راشد میں 1971 میں شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور چھوٹے سے تھے، ینگ تھے، یہ بالکل ینگ تھے، ہمارے ہیرو تھے پاکستان کے.
जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया। इसके अलावा और कौन से बताएं? कैप्टन कौन है? कैप्टन करने शेर खान तो बता दिए। कैप्टन एक और भी थे पहले, सबसे पहले जो रहे जिन्होंने निशान हैदर मेरा, वो भी कैप्टन थे। उस कैप्टन का क्या? कैप्टन सरवर शहीद। ठीक है, बैठ जाए। नेक्स्ट आ गया फर्स्ट लेडी फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट लेडी फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वकारुन्निसा नूर। फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन पाकिस्तान, पहली स्टेट कौन सी थी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया? बावलपुर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के पहले गवर्नर का नाम बताइए जी, आप बताएं मुदस्सर। ठीक, सर फ्रांसिस मूडी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के पहले वज़ीर आला का नाम बताइए। ठीक है। फर्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ का नाम बताइए जी। जनरल टिक्का खान है। ठीक है। दूसरे बच्चे कहते वो चीफ आर्मी स्टाफ नहीं है, अपॉइंटमेंट चेंज थी, थे तो हेड ही पाकिस्तान आर्मी। Respected sir and my dear fellows, Assalamu alaikum. First of all, thank you sir for giving me opportunity to share my thoughts to students, and I'm here today to speak about a few words about on the topic knowledge is power. So anyone can tell me what is knowledge? Anyone? That can improve your personality, that is called knowledge. Okay. Anything else? Facts, information and skills that is acquired through education or experience is known as knowledge. So now let me ask you, what is the most powerful thing in this world? Can you guess? Knowledge. You are right. Money? Not. Physical strength? Not. It is the power of knowledge. In ancient times, humans lived to live in caves without having a proper knowledge, without having a modern technology. So education help us to improve ourselves and help us to understand the different scenario of the life. Without education, you cannot achieve success in your life. By help of education, you can achieve everything in your life, like including from our life, like you have to drive a car or ride a bike. You need a basic knowledge, a basic information for that. Understand? So knowledge help us to groom ourselves. Knowledge keep us motivated. Knowledge help us to groom day by day, to step by step. Just remember that knowledge is just a potential power. It becomes power when it is organized in a proper plan of action. So I want to tell you that without knowledge, we would live in a darkness of arrogance, ignorance, and illiteracy. And knowledge is the most powerful weapon in this world. So it increasing day by day. It never decreases. It enhances day by day. When you get knowledge, share to others. It will enhance, not decrease. Like I am quoting the hadith that Allah the glorious will open a path to paradise for those who pursue knowledge. Okay? So remember that money can be stolen, but the knowledge has the power which can never be stolen. It enhances our ability of the thinking. It is something that you cannot buy from a shop. It is something that has to be earned. Understand? Yes. Are you getting my points? Yes. Okay. So I would like to quote the famous quotation of the Elizabeth II that knowledge is power, but power is useless unless you use it. At the end, I would like to conclude by saying that a rich people with his wealth cannot enlighten the future of nation, but a knowledgeable person with his knowledge surely can. गुड। ये बच्चा माशाल्लाह मानसारा से आया हुआ है। फर्स्ट इसका था, फर्स्ट है ये दूसरा था फर्स्ट। अच्छा बोला है माशाल्लाह। ये इसके वाले सब प्रिंसिपल रिटायर हैं गवर्नमेंट स्कूल के। नेक्स्ट आएंगे अवैस। Assalamualaikum my dear friends and my respectable teacher, Imran. I hope you all are fine and doing well. Today I would like to speak on a topic which is foreign policy of Pakistan. As you all know, I hope you all know what is foreign policy, but I would like to tell you that foreign policy is the policy of a country for which it makes relations with the other countries of the world. So Pakistan, Islamic Republic of Pakistan has made relations and diplomatic relations with the other Muslim countries across the globe, due to which they maintain their economic and well-stable nationalization all around the world. So Pakistan
has maintained the vital role in the establishment of the country. Pakistan has maintained its relation with India, China, and Iran and Afghanistan, which are the neighboring countries of Pakistan. And our on utmost duty is to study hard and maintain the relation with other countries of Pakistan. So the economy of Pakistan should be well boomed of this country. Thank you. Thank you. How many Muslims were in Battle of Tabuk? جی 30,000. ڈیٹ آف غزوہ خندق کی ڈیٹ بتائیں. 5 ہجری. نیکسٹ بتائیں مجھے وچ کنٹری از دی ویسٹ آف ایران بٹ واز ناٹ انکلوڈ ان ایران اپوزیشن؟ آذربائیجان. کنٹریز کا جو ہے نا نالج ہونا چاہیے. آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ہم نے گھومنا پھرنا ہے، علم کے لیے ہم نے دنیا سے باہر جانا ہے، پاکستان سے باہر جانا ہے. ٹھیک ہے، رکھیں کہ ہم نے زندگی میں کم از کم 3 ملکوں کی سیر کرنی ہے. کتنے ملکوں کی؟ 3 ملکوں کے ذہن انسان کا وسیع ہوتا ہے. پاکستان کی کرنے پائے پاکستان کو دیکھیں نا، پاکستان کے جتنے شمالی علاقے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے جتنے صوبے ہیں سب کو آپ وزٹ کریں. جتنے صوبے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، 5واں ابھی جی بھی بن رہے ہیں. ان سارے علاقوں میں سکردو جائیں، چترال جائیں، گلگت جانا چاہیے، ٹھیک ہے، ہنزا جائیں، ٹھیک ہے، آپ کاغان ناران جائیں. جھیل سرف الملوک بہت پیاری جگہ ہے، انتہائی خوبصورت جگہ، لیکن آپ کو جانا چاہیے جو جاتے نہیں ہیں وہاں جائیں. خرچہ کریں، پیسے اسی لیے ہوتا ہے بندہ گھومتا پھرتا ہے. پھر سب سے پہلے جس کنٹری میں جائیں گے آپ کو ہونا چاہیے سعودی عرب. کون سا ہونا چاہیے؟ سعودی عرب میں. پہلا شہر جو دیکھنا ہے آپ باہر ملک کا وہ کون سا دیکھنا ہے؟ مدینہ دیکھنا ہے. کون دیکھنا ہے؟ مدینہ دیکھنا ہے. رکھنا ہے کہ مدینہ تو نبی پہلا تو ہم کنٹری دیکھیں، اس کے سٹی دیکھیں گے وہ مدینہ. جہاز آپ کا لینڈ ہونا چاہیے مدینہ منورہ میں جا کے، وہ فلیٹ نہیں. مدینہ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، نبی پاک کے پاس جائیں. پھر مکہ مکرمہ جائیں، عمرہ کریں، حج کریں. سمجھے؟ اس پیسے اسی لیے ہو رہا ہے اور کس لیے پیسہ؟ یہ نہ سوچیں کہ اگلے سال کروں گا. اگلے سال کرنے والے اگلے سال ہی چلے جاتے ہیں. زندگی کا پتہ ہے کہ زندگی کب ختم ہو رہی ہے. ابھی جو کرنا ہے آج کر رہے ہیں انہیں. نیکسٹ، ٹو ہوم واز ٹائٹل آف صفی اللہ گیون؟ صفی اللہ کن کا ٹائٹل تھا؟ اور سیف اللہ خالد. چلو اکٹھے سارے بتا دیجیے، ختم کرتے ہیں اس کو ہم. ویئر از گوبی ڈیزرٹ لوکیٹڈ؟ چائنا. ذبیح اللہ ٹائٹل آف حضرت اسماعیل السلام. کن کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم السلام. کتنے بیٹے تھے ابراہیم السلام کو؟ ٹوٹل 12 بیٹے تھے. 2 زیادہ مشہور ہیں، کون سے؟ ٹھیک ہے. حضرت اسحاق السلام کی والدہ کا نام بتائیں. حضرت اسماعیل السلام کی والدہ کا نام. حضرت یہ آتے ہیں کویشچن، وہ پوچھتے ہیں جو ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86. اور مدنی کتنی ہیں؟ مدنی 28. لاسٹ میں دروشی پڑھ لیں. ابھی ہم کریں گے وربل نان اس کی ویڈیو تو نہیں بناتے، سلائڈ چل رہی ہیں، بہت آلریڈی بنا چکا ہوں میں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لکم. جی اسٹوڈنٹ سسٹم میں پشاور پہنچ چکا ہوں. پشاور کے اسٹوڈنٹس میرے سے ملاقات کر سکتے ہیں. ہر ہفتے اتوار کو پشاور میں ہوتا ہوں. اور لاسٹ میں دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ میرے سے نوٹس منگوائیں، میری اکیڈمی جوائن کریں. لاسٹ میں میرا نمبر نوٹ کریں 0323916161. اس نمبر پہ اپنا نام، سٹی کا نام مجھے واٹس ایپ کریں تاکہ آپ کو میں اپنے واٹس ایپ گروپ کا لنک، نوٹس کی اور اکیڈمی کی ڈیٹیل سینڈ کروں. لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیں. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.